قرآن مجید کے کچھ ایسے احکامات جو حضرت عمر کی رائے کے عین مطابق نازل ہوئے، یعنی حضرت عمر جب بھی کسی اہم مسئلے کے بارے میں رائے دیتے تو قرآن کی آیات بھی اسی کے مطابق نازل ہوتیں۔ اگر بعض امور میں لوگوں کی رائے کچھ اور ہوتی اور حضرت عمر کی رائے کچھ اور، تو قرآن مجید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوتا۔ صحیح بخاری اور مسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے رب نے میری رائے سے 6 موقعوں پر اتفاق فرمایا ہے۔ نمبر 1، مقام ابراہیم پر نماز کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا، کاش ہم مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناتے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل فرمائی، اے پیغمبر، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ لو، اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو، اور آئندہ جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف رکھا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ نمبر 2، پردے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا، حضور آپ کی خدمت میں ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں اور وہاں ازواج مطہرات بھی ہوتی ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ ان کو پردے کا حکم فرما دیتے۔ تو اس گزارش کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت حجاب نازل فرمائی۔ اے نبی، تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں، اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو ان کو ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ نمبر 3، تحریم شراب کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی کہ الہی شراب کے بارے میں ہمارے لیے واضح بیان فرما دیں، تو اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں شراب کے حرام ہونے پر آیات نازل فرمائیں۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ نمبر 4، اسیران بدر کے بارے میں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے سلسلے میں صحابہ اکرام سے باہر نکل کر لڑنے کے بارے میں مشورہ کیا، تو اس وقت حضرت عمر نے باہر نکلنے کا ہی مشورہ دیا تھا، تبھی اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی یہ آیات نازل فرمائی۔ ہمارے غنیمت کی تقسیم کا یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا، جبکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ بات ناپسند تھی۔ نمبر 5، حضرت عائشہ پر تہمت کے بارے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار پر تہمت لگی تو اس سلسلے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مشورہ کیا تو حضرت عمر نے فرمایا، با خدا یہ حضرت عائشہ پر سب کچھ بہتان ہے، بس اسی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی یہ آیات نازل فرمائیں۔ جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت کھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے، تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے۔ نمبر 6، گھر میں داخلے کے لیے اجازت کے بارے میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے تھے اور آپ کا ایک غلام بغیر اجازت طلب کیے اندر چلا آیا، اس وقت آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ بغیر اجازت لیے داخل ہونا حرام فرما دے، بس اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات نازل فرمائی۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم خیال رکھو گے۔